السلام علیکم دوستو، کپتان خان ٹیکنالوجیز میں خوش آمدید۔ ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو دوستو پڑھتے ہیں اپنے دوسرے چیپٹر کی طرف جو کہ ہے پریشر۔ سوال یہ ہے کہ واٹ از پریشر؟ پریشر کیا ہے؟ تو آئیے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا جواب ہے فورس پر یونٹ ایریا از کالڈ پریشر۔ کسی بھی اکائی رقبے پہ جو طاقت لگائی جاتی ہے اس کو ہم پریشر بولتے ہیں، اور اس کا فارمولا ہے P از ایکول ٹو ایف اوور اے۔ اس کا مطلب ہے کہ پریشر ہمارا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے فورس کے، جبکہ انورسلی پروپورشنل ہے ایریا کے۔ یعنی کہ اگر ہماری فورس بڑھے گی تو ہمارا پریشر بڑھے گا، لیکن اگر ہمارا ایریا بڑھے گا تو ہمارا پریشر کم ہوگا۔ تو آئیے ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس میں ہمیں ایک اسپونج یا فوم چاہیے اور دو برابر وزن کی برکس یا اینٹیں چاہیے۔ اس میں ہم اسپونج پہ دو اینگلز میں اینٹیں رکھتے ہیں، ایک میں ہم اینٹ ورٹیکل رکھ دیتے ہیں اور دوسرے میں ہاریزنٹل۔ تو دو ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو پریشر دیکھنے کو ملیں گے۔ جو ورٹیکل اینٹ ہوگی اس کا پریشر زیادہ ہوگا اور اسپونج زیادہ نیچے جائے گی، جبکہ ہاریزنٹل میں اینٹ کے دباؤ کی وجہ سے اسپونج نیچے زیادہ نہیں دبے گی۔ اب اس میں کیا چیز میٹر کر رہی ہے؟ ایریا۔ تو ورٹیکل کا ایریا کم ہے لیکن ویٹ برابر ہے، فورس برابر ہے، لیکن ہاریزنٹل کا بھی ویٹ اسی جتنا ہے لیکن ایریا بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے دباؤ کم ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں یہی اخذ ہوتا ہے کہ یہی پتہ چلتا ہے کہ ایریا کے بڑھنے سے ہمارا پریشر کم ہوتا ہے۔ اس سے ہمارا فارمولا ثابت ہوگا کہ پریشر از ایکول ٹو فورس پر یونٹ ایریا۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف کہ ٹائپس آف پریشر، کہ پریشر کی کون کون سی اقسام ہیں۔ نمبر 1 ایٹماسفیرک پریشر، نمبر 2 گیج پریشر، نمبر 3 ایبسولوٹ پریشر، نمبر 4 ویکیوم اور نیگیٹو پریشر۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں ایٹماسفیرک پریشر کے بارے میں کہ ایٹماسفیرک پریشر کیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان پر ایک پریشر ہوتا ہے، ایک دباؤ ہوتا ہے، جو فضائی دباؤ ہوتا ہے، جو مختلف قسم کی ہوا میں گیسز وغیرہ ہیں اور جو فضا کا دباؤ ہے اس کو ہم ایٹماسفیرک پریشر کہتے ہیں۔ اور یہ ایٹماسفیرک پریشر ہمارا کتنا ہے؟ 14.7 PSI۔ اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان پر یہ کانسٹنٹ پریشر 14.7 PSI پاؤنڈ پر اسکوائر انچ موجود ہے، اور یہ ایک کانسٹنٹ پریشر ہے۔ اور فضا میں اب جیسے جیسے بلند ہوتے جائیں گے، اوپر جاتے جائیں گے، تو یہ پریشر کم ہوتا جائے گا اور ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں یہ پریشر بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس مقام کو ہم خلا کہتے ہیں۔ پہلے ہم اسی پریشر کو زیرو مانتے تھے کہ یہ زیرو پریشر ہے۔ جب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ایٹماسفیرک پریشر کوئی چیز ہے، ہوا کا دباؤ کوئی چیز ہے، تو پہلے ہم اسے ریفرنس پوائنٹ ہی مانتے تھے، زیرو پوائنٹ ہی مانتے تھے۔ پھر جو تحقیق ہوتی گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ہمارے اوپر ایک پریشر ہے، ہوا کا ایک پریشر ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب ہم اسی کو ریفرنس رکھ کے سب پتہ لگائیں گے کہ ایبسولوٹ پریشر کیا ہے، گیج پریشر کیا ہے، نیگیٹو پریشر کیا ہے۔ تو اس ایٹماسفیرک پریشر کو ہم ریفرنس مان لیتے ہیں۔ ایٹماسفیرک پریشر جو کہ 1 بار یا 14.7 PSI ہے، اس پریشر سے جو کم پریشر ہوگا، جو اس سے نیچے کا پریشر ہوگا، جو ہمیں زیرو تک لے کے آئے گا۔ مثال کے طور پہ ابھی ہمارا 14.7 پریشر ہے، جبکہ ہم اس کو ریفرنس زیرو مانتے تھے، لیکن ایگزیکٹ وہ زیرو نہیں تھا۔ اس ایٹماسفیرک پریشر سے جو نیچے پریشر ہوگا، جو ہمیں زیرو ریفرنس تک لے کے آئے گا، اس کو ہم نیگیٹو پریشر یا ویکیوم بولتے ہیں۔ اور اسی ایٹماسفیرک پریشر سے جو ہم اوپر کاؤنٹ کریں گے، اس کو ہم گیج پریشر بولتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ایبسولوٹ پریشر کا، کہ ہمارا ایبسولوٹ پریشر کیا ہے۔ جو پریشر ہم بالکل زیرو پریشر پوائنٹ سے کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو ہم ایبسولوٹ پریشر بولتے ہیں۔ اس میں ہم ایٹماسفیرک پریشر ہے جو اس کو ریفرنس نہیں لیتے، بلکہ زیرو پوائنٹ کو ریفرنس لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایٹماسفیرک پریشر پلس گیج پریشر از ایکول ٹو ایبسولوٹ پریشر۔ مثال کے طور پہ ہم اگر 6 بار کا ایک ایبسولوٹ پریشر لیتے ہیں تو ہمارا جو اس میں گیج پریشر ہوگا وہ 5 بار ہوگا، کیونکہ ہمارا جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ کتنا ہے؟ 1 بار یا 14.7 PSI،
وہ اگر ہم مائنس کریں گے ایبسولوٹ پریشر سے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ گیج پریشر۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے کہ اس پریشر وغیرہ کو میئر کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔